میرا اپنا ایسا عادت ابھی بنائی ہوں کہ زکوٰۃ کے پیسے سے ہی میں منتھلی کچھ لوگوں کو راشن پہنچا دیتی ہوں. تو کیا یہ طریقہ صحیح ہوگا یا پھر وہ رمضان جب ہم نکالتے ہیں زکوٰۃ اس وقت ہی دینا واجب ہوگا؟ میں ایڈوانس میں پہلے ہی نکال دیتی ہوں. دیکھیے اس میں دو مسئلہ ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب ہوئی, اس نے زکوٰۃ نکالا, مان لیجیے 10,000 روپے زکوٰۃ کا نکلا, اب اس کو بچا کر کے رکھا ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے پورے سال بانٹ رہا ہے. یہ طریقہ غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے. زکوٰۃ جب آپ نے نکال دیا تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے فقراء اور مساکین یا جو بھی مستحقین ہیں ان مستحقین تک پہنچانا ہے, کیونکہ وہ جو زکوٰۃ کی رقم نکلی ہے آپ اس کے مالک نہیں ہیں, وہ آپ کے پاس گویا کہ بطور امانت ہے. اب اس مال کو آپ اپنی مرضی کے حساب سے اپنے پاس باقی نہیں رکھ سکتے, اسے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کے مستحقین تک آپ کو پہنچانا ہے. تو یہ تو اس صورت میں ہوا جب زکوٰۃ نکال کے آپ نے رکھا ہوا اور تھوڑا تھوڑا بانٹ رہے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی آدمی پر زکوٰۃ نکالنے کا بھی ٹائم نہیں آیا ہے. مان لیجیے 4 مہینے بعد اس کا ٹائم آئے گا, اس کا ٹائم 4 مہینے کے بعد آئے گا زکوٰۃ نکالنے کا. اب وہ ابھی سے تھوڑا تھوڑا نکال کر کے فقیروں کو یا مستحقین کو بانٹ رہا ہے. یہ کرنا جائز ہے, کیونکہ ہم یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے زکوٰۃ نکال کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ زکوٰۃ نکالنا ابھی اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہوا ہے, ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا ہے. تو زکوٰۃ کے مسئلے میں ایک حکم ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس نصاب کو پہنچا ہوا ہے مال لیکن ابھی حولان حول نہیں ہوا ہے, یعنی زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم نہیں ہوا ہے, ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے. ایک قاعدہ ہے فقہ میں فقہا کے یہاں کہ فعل العبادت بعد وجود السبب وقبل وجود شرط الوجوب, یہ جائز ہے. اس کا مطلب سبب پائے جانے کے بعد اور شرط وجوب پائے جانے سے پہلے عبادت کا کرنا جائز ہے. اب یہاں پر زکوٰۃ کا جو سبب ہے نصاب کو پہنچنا, یہ سبب ہے, وہ پایا گیا ہے, اور حولان حول کا گزرنا یہ شرط وجوب ہے, یہ نہیں پایا گیا, تو یہ جائز ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دیا تھا کہ ٹائم ہونے سے پہلے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات دھیان میں رکھیں کہ نصاب کا مکمل ہونا ضروری ہے, نصاب مکمل ہونے سے پہلے نہیں نکال سکتے. اگر نصاب کمپلیٹ ہے, ٹائم نہیں ہوا ہے تو نکال سکتے ہیں, اور ایسی صورت میں تھوڑا تھوڑا آپ بانٹ سکتے ہیں. تو دو مسئلہ ہم نے آپ کو بتایا. پہلا یہ کہ زکوٰۃ نکال کے کوئی رکھا ہوا ٹائم ہو گیا زکوٰۃ نکالنے کا, زکوٰۃ نکالا اور رکھا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا بانٹ رہا ہے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ کا وقت نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے وہ نکال رہا ہے جو کہ جائز ہے, تو ایسی صورت میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹ سکتا ہے. لیکن شیخ اس میں ایک چیز انہوں نے یہ کہا نا کہ میں جو ہے راشن خرید کے دیتی ہوں زکوٰۃ کے پیسے کا. یہ الگ ایک مسئلہ ہے, یہ تیسرا مسئلہ ہے آپ کے سوال میں. دیکھیے زکوٰۃ کے بارے میں آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جس شکل میں نکالی جائے گی اسی شکل میں مستحقین کو دی جائے گی. اگر زکوٰۃ پیسے کی شکل میں نکلی ہے تو وہ پیسہ مستحقین کو دینا واجب ہے. آپ اس کو اپنے حساب سے کوئی سامان خرید کر کے نہیں دے سکتے. زکوٰۃ میں تملیک یہ ضروری ہے, خاص طور سے فقراء اور مساکین میں. جو 4 مستحقین شروع کے ہیں 8 میں سے, ان میں 4 میں تملیک ضروری ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. تو یہ جو 4 ہیں اس میں تملیک ضروری ہے. تملیک کا مطلب زکوٰۃ جس شکل میں نکلی اسی شکل میں ہمیں ان 4 مستحقین تک پہنچانا ہے, اپنی جانب سے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتے. تو اگر پیسے کی شکل میں زکوٰۃ نکلی ہے تو آپ غریبوں کو پیسہ ہی دیں. اب وہ غریب ڈیسائیڈ کرے گا کہ راشن خریدنا ہے کہ دوائی خریدنا ہے کہ کپڑا خریدنا ہے, یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. جی شیخ میں ابھی بول سکتی ہوں بیچ میں؟ جی. پہلا طریقہ تو نہیں ہے, کیونکہ وہ نصاب کو پہنچنے سے پہلے ہی ہم دے رہے, جو پچھلا ہے وہ اس کی بات نہیں ہو رہی, ایڈوانس میں ہی دے رہے. سنیے ٹھیک ہے پلیز, ایک منٹ.
اگر نصاب سے پہلے آپ دے رہی ہیں تو پھر وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. دیکھیے ایک ہوتا ہے نصاب، اس کو سمجھیے، ایک ہوتا ہے نصاب. جیسے مثال کے طور پر سونے کا نصاب ہے 85 گرام. اب کسی کے پاس 80 گرام سونا ہے اور اس میں وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، ٹائم ابھی نہیں ہوا، ٹائم سے پہلے ہی زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس کے پاس 80 گرام سونا ہے. ہم کہیں گے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے ابھی زکوٰۃ کا سبب پایا ہی نہیں گیا ہے. سبب ہے نصاب کو پہنچنا، یہ آپ کا نقلی صدقہ ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ نقلی صدقہ ہوگا. لیکن اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا موجود ہے لیکن ابھی سال نہیں گزرا ہے تو اس سے پہلے وہ زکوٰۃ نکال سکتا ہے. تو اگر آپ نصاب مکمل ہونے سے پہلے نکال رہی ہیں تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی بلکہ یہ نفلی صدقہ ہوگا. جی اب بولیں. جی شیخ، یہ تو گارنٹی ہے میرے پاس کہ میرے پاس نصاب سے زیادہ ہی ہے، ٹھیک ہے. اور تو آپ دوسری نے اصل میں غلطی سے اس بولا کہ نصاب پہنچنے سے پہلے. جی نصاب پر پہنچنے سے پہلے نکال. جی وہ میں شاید ورڈس نہیں، وقت بولنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس اگر گولڈ بھی ہے تو اتنا ہے کہ میں اس کے مستحق، مطلب اتنا گولڈ ہے کہ میں اس کا زکوٰۃ نکالتی ہوں. اور اسی کو نصاب دوسری کہا بات جاتا یہ، ہے، اسی کو نصاب کہتے جی ہیں. جی اوکے، جزاک اللہ خیر شیخ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان کو اگر جس کو پہنچاتی بھی ہوں تو وہ ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہے کہ وہ چاہے جو لے، لیکن میں اس گولڈ کا اگر جو پیسہ بنتا ہے تو میں اس کا کچھ مہینہ کے حساب سے ان کے گھر پہ پہنچا دیتی ہوں. اور اب یہ ان کے اوپر ہی ہے کہ وہ کیا لے، لیکن موسٹلی وہ ایسا کرتی ہیں کہ وہ راشن ہی خریدتی ہیں. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی بس. ہاں تو اگر وہ راشن خریدتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ خریدیں، لیکن آپ خرید کر کے مت دیں. ہاں اگر وہ جی جی آپ مان لیجیے آپ ان کو پیسہ دینے گئی، انہوں نے کہا کہ اسی پیسے کا مجھے راشن خرید کے دے دیجیے. اب گویا کہ انہوں نے اس مال میں تصرف کرنے کی آپ کو اجازت دے دی، آپ کو وکیل بنا دیا، اب آپ خرید سکتے ہیں. لیکن اپنی مرضی سے آپ اس پیسے کا کچھ خرید کر کے نہیں آپ کو دینا ہے، پیسہ دے دینا ہے، وہ جو مرضی کہے وہ خریدے.